معزز سامعین گرامی قدر، آج ایک نیکی کے ایسے عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے جو نیکیوں کے اعمال میں سے بہت ہی بڑا عمل ہے، اور اسی عمل کے مخالفت میں برائیوں کے عمل میں سے یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی جو حدیث زبان زد عام اور معروف حدیث آپ نے سنی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 دعائیں کرتے ہیں، اور روایات کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم ممبر کے اوپر چڑھے ہیں اور 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں، اور صحابہ پوچھتے ہیں ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ دعا کون کر رہا ہے، آپ نے آمین کس کی دعا کے جواب میں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل آئے تھے آسمان سے اور 3 دعائیں کر کے گئے ہیں اور میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، خائب و حاصر ہو گیا، اس کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے۔ اور اسی دعا میں جبریل امین کی دوسری دعا یہ تھی کہ جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور ان کے اوپر درود نہ بھیجا، بغض و عداوت، نفرت و حسد کی وجہ سے وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اسی حدیث کی جو تیسری دعا تھی جس کا آج ہمارے مضمون کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ بندہ حقیقت میں ناکام و نامراد ہو گیا، وہ بندہ خائب و خاسر ہو گیا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ جہنم کی گھاٹی میں گر گیا۔ اور یہ بات کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ اشکال پیدا ہو کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، جبریل امین نے کی ہو، نبی نے آمین کہا ہو، شاید یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہوں میں سے سب سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر پوچھا گیا شرک کے بعد متصل سب سے بڑا گناہ اس دھرتی کے اوپر کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا ذکر نہیں کیا، زنا کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی میں ان گناہوں کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ بھی گناہ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا گناہ ذکر کیا شرک کے بعد فوری متصل، وہ کیا کیا؟ والدین کی نافرمانی کرنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہی بات نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو، اللہ کا حق تو پہلا ہی ہے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک کرنا۔ آپ نے قرآن پاک کی 3 آیتوں کے بارے میں غور کرنا ہے، 3 آیتیں، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین، بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اور کیا کہا؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور متصل بات کیا کہا؟ وبالوالدین احسانا۔ اچھا اگر ایک ہی آیت ہوتی تو بعد میں کسی قسم کا کوئی ابہام رہتا، شاید جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ آپ کی اور میری سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، پہلے کہا لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، پھر کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور متصل بات ذکر کیا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بھی اگر صرف 2 آیتیں ہوتی تو شاید کافی تھی، سمجھ اور ہدایت کے لیے تو ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متصل ایک اور جگہ کے اوپر اپنی ذات کے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا، پہلے 2 میں بھی شرک کے بعد والدین کا حق، اور تیسرے میں کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، تینوں مرتبہ اللہ نے اپنے شرک سے منع کیا، اور تینوں مرتبہ کیا کہا؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان،
اچھا سلوک نہیں، احسان کرنا. اور احسان کا ترجمہ اردو میں بھی آپ کو معلوم ہے، کسی نیکی کا اس سے بڑھ کر بدلہ اتارنا، یا کوئی نیکی نہ بھی کرے اس کے اوپر احسان کر دینا. یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا ولا تشرکوا بہ شیئا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. اللہ تعالیٰ نے اس ابہام کو بھی کلام حمید کے اندر دور فرما دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ان 3 مختلف آیتوں میں مخاطب ہو کے کہا، میں صرف مومنوں کو، صرف ایمان والوں کو اپنے والدین کے اوپر احسان کرنے کی نصیحت نہیں کرتا، بلکہ میں انسانوں کو، اور انسانوں کے اندر یہودی بھی ہیں کہ انسان ہے نہیں، عیسائی بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، بدھ مت، جین مت، ہر بندہ انسان ہی ہے نا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. 3 جگہ کے اوپر شرک کے ساتھ متصل والدین کے اوپر احسان کرنے کا کہا، اور 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ وصیت فرما رہے ہیں. وصیت، بتائیے وصیت رب جب فرمائے، رب تو حکم بھی دے، نصیحت بھی کرے، وہ بھی ماننا فرض ہے، اور رب اگر وصیت کرے تو اس وصیت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اور تینوں جگہ وصیت کرنے کے بعد، انسان کو خطاب کرنے کے بعد، تیسری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دیا، انشکر لی ولیوالدی، میرا بھی شکریہ ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا. میرے بھائیو، یہ وہ باب ہے جس کی آج ہم نے ابتدا کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ باب ادھورا. ہمارے معاشرے میں کہنے والے اور سب سننے والے اس معاملے میں کھوٹے سکے ہیں. ہم نے اپنے والدین سے کیا محبت کرنی ہے؟ ہم تو ایسے ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. اور تمہارے والدین کو کیا پتا، وہ اولڈ ماڈل ہے، معاذ اللہ، وہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اب ہم بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، LGS میں پڑھ رہے ہیں، لاہور گرامر میں پڑھ رہے ہیں. ماما آپ کو کیا پتا ٹیچر نے یہ کہا، بابا آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پتہ نہیں نبی کریم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کو روک لیا، اور روکنے کے بعد قریب بلایا اور بلا کے کہنے لگے، میرے صحابی میری ایک بات یاد رکھیں، جی آقا، جی سید المرسلین، جی خاتم النبیین، حکم کیجئے. تو اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری ایک نصیحت یاد رکھیں، اپنے باپ کے آگے کبھی نہ چلا کر، اس کی سواری کے آگے نہ دوڑا کر، اس کے پیچھے رہا کر، اس کا احترام کیا کر. عمران بن حسین کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کمرے میں داخل ہوئے، سارے صحابہ نے، سردار تو تھے، اکرام کیا، آئے بیٹھے، نبی کریم نے نصیحت کی، نصیحت کا ایسا اثر ہوا، اسلام کو قبول کیا. بیٹے عمران پاس بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، باپ کا ماتھا چوما، باپ کی جوتی اٹھائی، نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ کہا جب تک مشرک تھا تب بھی کرام کرتا تھا، لیکن اللہ کی قسم اسلام قبول کیا تو بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا نصیحتیں کی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں. خود نبی کریم کی زندگی کے اندر سے بھی اگر آپ جائزہ لیں، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ شاید نبی کریم کے والدین کا باب محو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، ام ایمن ہمراہ ہیں. نبی کریم کی والدہ جب فوت ہوتی ہیں، ایک 6 سال کا بچہ دوڑ دوڑ کے اپنی ماں کے جسد حاکی کے ساتھ لپٹتا ہے اور کہتا ہے ام ایمن کہاں لے کے جاتی ہو، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ماں کو دفن کیا جا رہا، بچہ رو رہا ہے، ام ایمن کھینچ رہی ہیں، وہ بار بار قبر پہ جا رہے ہیں. ایک عرصہ بیت گیا، نبی کریم یہیں سے گزرے صحابہ کے ہمراہ، وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنی ماں کی قبر کے اوپر روئے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ 6 سال کے بچے ہی تھے نا.
6 سال کی تو عمر تھی، کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے میری ماں کی محبتیں یاد آ گئی، میری ماں کی الفتیں یاد آ گئی۔ اور صرف یہ حقیقی ماں کی بات نہیں ہے، رضائی ماں اماں حلیمہ بھی آئی تھی۔ نبی کریم کو خبر ملی ماں حلیمہ آئی ہے، وہ چادر نبوت والی، یا ایھا المدثر والی، یا ایھا المزمل والی ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی، ان کو بٹھایا، ان کا حال چال پوچھا۔ ماں نے اللہ کے فضل سے اسلام کو بھی قبول کیا، نبی کریم نے عزت و احترام بھی کیا، اکرام بھی کیا۔ اسی طرح ایک غزوے میں اسی ماں کی بیٹی اور رضائی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیمہ بھی آئی تھی، حلیمہ سعدیہ کا بھی اکرام ہوا تھا، شیمہ بھی آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو کہنے لگی تمہیں پتہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں؟ نہیں ہمیں نہیں علم۔ ان کے پاس مجھے لے چلو۔ نبی کے پاس آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نشانی ہے تو ہی شیمہ ہے؟ شیمہ نے ایک ہی واقعہ سنایا، کہا آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے، آپ کے جب دندانے مبارک آئے تھے آپ کو میں کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی، آپ میرے پیچھے چکی سی کاٹ لیا کرتے تھے، اپنے دانتوں کو میری کمر میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کہا شیمہ تو نے مجھے میرا سارا بچپن یاد کرا دیا، مجھے میری ماں یاد کرا دی، مجھے میری بہن یاد کرا دی، لاکھوں دینار دیے، درہم دیے، شیمہ میرے ساتھ چل مدینہ، اب باقی زندگی کرام اور عزت کے ساتھ گزاریں گے۔ کہا نہیں بھیا، آپ نے جو عزت احترام دی ہے اپنے قبیلے میں خوش ہوں، وہاں چلی جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے سب سے بہترین حکیم ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین دانا ہیں۔ آپ کے پاس معاویہ بن جہمہ آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں، اچھا اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی قتال کرنا چاہتا ہوں، تیری ماں ہے؟ جی میری ماں ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جا لوٹ جا، جنت تیرے ماں کے قدم کے آس پاس ہے، ان کی خدمت خاطر کر، جنت چلا جائے گا، جہاد میں جان کھپائے گا، جان کا نذرانہ پیش کرے گا، جو اجر و ثواب وہاں پہ ملنا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، ماں کی خدمت کر لے، وہاں تو جنت کو پالے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ باپ کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے۔ اسی حدیث کے دوسری روایات کے جو الفاظ ہیں، عند ارجلہما، جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ اس کا ہمارے پہ اتنا حق ہے، ٹائم ٹیبل کا، ٹائم ٹیبل شیڈولڈ حق ہے، باپ کا حق شیڈولڈ ہے۔ بابا آپ نے مجھے، جب باپ ماں بزرگ ہو جائے نا، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ ہم کس معاشرے میں ہیں؟ جب وہ والدین جو بچے کو وہ ماں جو ایک بچے کا پیمپر، لنگوٹی، جو بھی جو استعمال کرتا ہے، 2 سالوں میں 5 سالوں میں سینکڑوں بار تبدیل کرتی ہے، وہ بچہ جب طاقتور تندرست ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کیا کہتا ہے؟ اے میرے امی، اے میرے ابو، رات 12 بجے آپ نے مجھے بتا دینا، میں آپ کو واش روم کروا لاؤں، آپ نے مجھے 10 بجے بتا دینا، اس کے بعد میں نے بیوی بچوں کے پاس چلے جانا ہے، آپ نے 11 بجے کے بعد مجھے آواز نہیں دینی اور مجھے نہیں بلانا، ابھی جو طہارت کرنی ہے 12 بجے کر لینا۔ باپ اور ماں اس کے بعد چاہے ساری رات بستر پہ کراہتے رہیں، چیختے رہیں، وضو کی حاجت ہو، طہارت کی حاجت ہو، انتظار کرتے رہیں کہ بچہ کب اٹھے گا، کب ہمیں طہارت کروائے گا، کب ہم وضو کر کے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں گے۔ یہ بچے ظالم ہیں، یہ بچے گناہ گار ہیں۔ ایک کہاوت اسی لیے آپ نے سنی ہوگی، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے پاس بٹھایا اور کہنے لگا یہ کون سا جانور ہے؟ بیٹے نے کہا بابا یہ چڑیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا یہ کون سا جانور ہے؟ کہا چڑیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، بیٹے نے کہا بابا آپ کو سمجھ نہیں آتی، 2 دفعہ پوچھ چکے ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں، میں نے آپ کو بتا تو دیا یہ چڑیا ہے۔ باپ کہنے لگا یہی وہ بینچ تھا جہاں پہ ایک دن تو بیٹھا تھا اور تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو میں نے تجھے 100 مرتبہ جواب دیا تھا یہ چڑیا ہے۔ آج تو نے تیسری مرتبہ اپنا آپا کھو دیا،
ہم کیسے بدنصیب لوگ ہیں. وہ گھر جن میں باپ نہ ہوں ان میں بخت بھی نہیں ہوتے. باپ گھروں کے درخت ہوتے ہیں, مائیں ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہیں. وہ گھر محروم ہیں اللہ کی رحمت سے بھی. جن گھروں میں امی جی کا لفظ نہیں کہا جاتا, ماں جی کا لفظ نہیں کہا جاتا, ماما یا بابا کے الفاظ جن گھروں میں ادا نہیں ہوتے, ان گھروں میں خیر و برکتوں کا بھی نزول نہیں ہوتا. ماں باپ جن کے چلے جائیں وہی ان کی قدر جانتے ہیں. جن کے زندہ ہوں وہ تو منہ چھپائی پھرتے ہیں. باپ آواز نہ دے دے, ماں کہیں رات کو آواز نہ دے دے, ماں کو غسل کی حاجت نہ ہو جائے, ماں کو طہارت کی حاجت نہ ہو جائے. اور کتنا بد نصیب یہ معاشرہ ہے. کہاں سے یہ کلچر آیا؟ اللہ کی قسم تمہارے دشمنوں نے تمہاری کلچر اور روایات کے اوپر بھی ایسا حملہ کیا تم حیران رہ جاؤ. وہ باپ جس کی طہارت اب میری ذمہ داری ہے, وہ ماں جس کی طہارت اور وضو میری ذمہ داری ہے, اس کو کہاں بھیج دیا جائے؟ اولڈ ہوم میں بھیج دیا جائے. پھر ہم کچھ بات کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو جی تلخ ہو جاتے ہیں. تمہیں کیا کہیں, 2 حرف تمہارے پہ بیچتے ہیں. ماں باپ کے لیے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں. یہ مشرق کا کلچر بھی نہیں, یہ اسلام کا کلچر بھی نہیں. یہ تمہارے دشمنوں کا کلچر ہو تو ہو, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. کس نے تمہیں کہہ دیا؟ آپ نے یہ جو بات علماء سے سنی ہے کہ حالت نفل میں بندہ نماز میں ماں آواز دے تو نماز توڑ کے ماں کی بات سنو, یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جریج ولی اللہ تھا, ولی اللہ عبادت گزار تھا. حالت نفل میں نفل کی نیت کر کے نماز کو ادا کر رہا ہے, نماز کو ادا کر رہا ہے. ماں نے آواز دی, جریج کے دماغ میں آیا ماں کی بات سنوں, اللہ کی بات سنوں, اللہ سے ہم کلام کیا کروں؟ تاخیر ہوگی. اگلے دن ماں نے پھر آواز دی, تاخیر ہو گئی تو ماں کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا, جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بری عورت کے منہ نہ لگ جائے. اللہ ہمارے ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ کبھی ہمیں بد دعا نہ دیں یا ان کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلے. ماں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا, ایک عرصہ بیت گیا, جریج یہ واقعہ بھی بھول چکے ہیں. ایک عورت اس علاقے میں بہت خوبصورت ہے, اس کو علاقے کے شر پسندوں نے یہ ٹاسک دیا کہ جریج کو بہلا پھسلا کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر اور اس کی ہم جگ ہسائی کرتے ہیں. عورت نے جریج کو برائی کی دعوت دی, جریج تو ولی اللہ ہے, وہ برائی کی دعوت کو قبول نہ کیا. اس عورت نے ایک چال چلی, ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا. 9 ماہ بعد بچہ اٹھائے ہوئے, طویل واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بچہ اٹھائے ہوئے لائی اور کہنے لگی جریج کا بیٹا ہے, جریج کا بیٹا ہے. پورے قصبے والے اکٹھے ہو گئے, جریج کو مارنا شروع کر دیا, اس کا عبادت خانے کو گرا دیا. جریج نے کہا ذرا صبر تو کرو, رک تو جاؤ, مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن نفل میں تھا اور ماں نے آواز دی تھی, کاش اس دن نماز کو توڑ دیا ہوتا, کاش اس دن نماز کو توڑ دیا ہوتا اور ماں کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا. ماں کے منہ سے 2 جملے نکل گئے تھے, مجھے یقین ہے یہی میرے گناہوں کی سزا ہے. لیکن اللہ سے توبہ کرتا ہوں, بچے کو, 1 دن کا بچہ ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہا بتا تو جریج کا بیٹا ہے, کس کا بیٹا ہے؟ وہ 1 دن کا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. لیکن ماں کی اتنی سی بات میں بھی نافرمانی نہیں ہے. حالت نماز میں نفلی نماز ہو, ماں کی بات مقدم ہے, اس کی بات کو سننا ہے. اور ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ ایسے معاشرے میں ہیں, ماں کوئی کام بھی کہہ دے, سن بھی لی, بات سن بھی لی, یہ تو صرف سنی نہیں تھی, یہاں پہ سن بھی لی. امی جان آپ کو کیا پتہ ہے, امی جان آپ کو کیا پتہ ہے, ماما جان آپ کو کیا پتہ ہے, بابا جان کاروبار کا ٹائم ہے, ہمیں عبادت کی طرف بلاتے ہو, ابو جان آپ کو کیا پتہ نمازوں میں کیا رکھا ہے. یہ معاشرے کا بیڑا غرق اسی قسم کے تعلیمی اداروں نے بھی کیا ہے, اور آپ اور میں بھی ذمہ دار ہیں. جس وقت بچے کے اوپر کنٹرول کرنے کا ٹائم تھا, جس وقت بچے کو پکڑ کے ساتھ مسجد میں لانے کا ٹائم تھا, اس ٹائم بچے کو کھیل کود میں پڑا رہنے دیا. بچہ 10 سال کی عمر کراس کر گیا,
یہ 3 سال اللہ تعالیٰ نے پھر مہلت دی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ایسی ضرب لگا کے جس سے نیل نہ پڑے، پھر اپنے تابع کر لو، پھر پکڑ کے مسجدوں میں لے آؤ۔ نہیں، اس وقت تم نے اور میں نے خیال نہیں کیا۔ آج ہم روتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے نمازیں نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، بچوں کا بھی فالٹ ہے، بچے بھی اپنی اصلاح کریں، لیکن ہم بھی تو اپنی اصلاح کریں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جن کے پاس ابھی یہ موقع ہے، جن کی زندگی میں ابھی بچے آنے ہیں، وہ تو سمجھیں کہ 7 برس کی عمر سے بچوں کو ساتھ لے کے آنا مسجد میں، اور 10 سال کی عمر کے بعد ضرب بھی لگانی ہے۔ جو جی چاہے کوئی کہتا رہے فلاسفر، عقلی اور منطقی ہاتھ نہیں لگانا۔ میرا بیٹا ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو مسجد میں لے کے آؤں گا، لے کے آنا ہے۔ یہ نہیں ہے 13 سال عمر کا، اب ہمارے جی قابو میں نہیں ہے۔ 13 سال تک کیا کرتا تھا جی؟ اب ہمارے قابو سے نکل گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ سے بھی اکھڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر نیکی کے جتنے اعمال ہیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، عبادت کر رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں نا، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اپنی حسب توفیق اللہ کا ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں۔ آج 27ویں کی رات اللہ کی مسجدوں میں جمع ہے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ الحمدللہ سب کی یہی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا۔ آپ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے، لیکن اس کا اگلا ٹکڑا آپ نہ سنتے ہیں نہ سنایا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنی ہے نا، ایک صحابی نے آگے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ اللہ کے رسول، میں صرف نماز پڑھوں گا، میں صرف روزے رکھوں گا، میں صرف اگر زکوٰۃ کبھی صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ حدیث سب کو یاد آ جائے گی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جنتی دیکھنا چاہتا، سب نے سنی ہے نا؟ دیکھو اس بندے کو، دیکھو یہ جنت میں چلا جائے گا، صرف یہ کہا تھا؟ نہیں، یہاں تک تو بات سب کو یاد ہے، اگلی بات بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ بندہ جنت میں، صرف جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ کیا، یہ بندہ یا اس جیسے لوگ سارے کے سارے جو یہ 3 عمل کریں گے، کل قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ۔ ساتھ میں ایک شرط لگائی تھی، وہ شرط ہم بھول گئے، بشرط یہ کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا ہو، بشرط یہ کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا ہو۔ گویا اس حدیث سے مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے جہاں ریاکاری ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں جہاں تنہائی میں گناہ کرنا ہے، وہاں پہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، انسان اللہ کے سامنے تو نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کرے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے اور ماں باپ کی اطاعت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تیرا ماں باپ تجھ سے راضی ہو، اور اللہ کی نافرمانی اس میں ہے کہ تیرا ماں باپ تیرے سے ناراض ہو۔ مجھے بتائیے وہ کون سی، میں تو کہتا ہوں یہ عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتائیے کسی عبادت کی اتنی جزیات اور تفصیلات بتائی ہیں آپ کو۔ علماء یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بتائیے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ 2.5% اور اتنے، ہر جانور کی اتنی ہے، سونے کی اتنی ہے؟ حدیث سے پتہ لگتی ہے نا۔ لیکن والدین کے حقوق کو قرآن پاک میں جزوی طور پہ بھی جز کر کے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ پہلا حق، فلا تقل لهما اف۔ محدثین کا اتفاق ہے عربی زبان میں اف سے چھوٹا تکلیف اور اذیت دینے والا لفظ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہی نازل کرتا، فلا تقل لهما اف۔ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، اور تم کہتے ہو ماما آپ کو کیا پتہ ہے، اور سمجھتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے۔ ماں بھی بیچاری آگے سے کھسیانی ہو کے ہنس رہی ہوتی ہے، باپ بھی اچھا بیٹے کو زیادہ پتا ہوگا، بیٹی کو زیادہ پتا ہوتا، شرم نہیں آتی؟ فلا تقل لهما اف، باپ کو ماں کو اف بھی نہیں کہنا۔ وقل لهما قولا کریما، ماں باپ کے سامنے لہجہ بھی تلخ نہیں ہونا چاہیے، آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، آواز بھی پست ہونی چاہیے، آواز بھی نیچی ہونی چاہیے، آواز بھی کریمانہ ہونی چاہیے۔ صرف اسی پر بس ہے عزت احترام، صرف قول بتایا اللہ نے۔
اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو بھی جزوی طور پہ قرآن پاک میں بیان کیا. بتائیے کون سی عبادت کو اس طرح بیان کیا گیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بڑے بد نصیب ہیں وہ بچے. اللہ ان سب کو ہدایت دے جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کے اس حکم کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے بولنے کی بات نہیں ہے، بولنے کی تو گزر گئی کہ کریمانہ بولنا ہے، اف نہیں کہنا. کھڑے کیسے ہونا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے کندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا ہے، با ادب کھڑے ہونا ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کے اندر اور اس کیفیت کا اور حیت کا ذکر کیا ہو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا. ایسے مؤدب کھڑے ہونا ہے، ایسے مؤدب کھڑے ہونا ہے، ایسے احترام سے کھڑے ہونا ہے، ایسے اطاعت کے پوسچر سے کھڑے ہونا ہے کہ انگ انگ سے رحمت ٹپک رہی ہو، احترام ٹپک رہا ہو. کہ باپ تمہاری شکل دیکھے، تمہارا انداز دیکھے، تمہارا سٹائل دیکھے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، خوش ہو جائے. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ کرنا کہ جن کے والدین ان کو دیکھے اور ان کی آنکھوں پہ غصہ آ جائے اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جائیں. کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ پوسچر بھی بتا رہا ہے. اور قربان جائیں اسلاف پر، صحابہ پر. امام ابن سیرین وہی جن کی تعبیر رویا آپ پڑھتے ہیں، اتنے خوبصورت تھے، اتنے دراز قد تھے، اتنے وجیح تھے، اتنے جلال والے تھے، اتنے روب والے تھے. صحیح سند میں آتا ہے جب بازار میں چل رہے ہوتے تھے نا وقار کے ساتھ تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام ابن سیرین جا رہا ہے، خوشبوئیں چل رہی ہیں، اتنا باروب اور جلالی انسان. طالب علم اس امام سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے. اپنی مسند حدیث پہ جب بیٹھتے تھے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علموں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کپ کپا رہے ہوتے تھے، بولنے کی جرت نہیں تھی ہوتی. ایک مرتبہ ایک طالب علم گھر میں گیا، کیا دیکھا؟ وہی امام ابن سیرین جس کے روب اور جلال کی کیفیت بازار میں یہ ہے، مسند حدیث پہ یہ ہے، اپنی بوڑھی ماں کے سامنے ایسے کھڑے کہ دونوں کندھے جھکے ہوئے ہیں اور جسم کپ کپا رہا ہے کہ ماں کے کہیں توہین نہ ہو جائے اور ماں کوئی حکم دے اور تاخیر نہ ہو جائے. امام زین العابدین کا صحیح سند سے یہ واقعہ ملتا ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. امام صاحب آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا، کبھی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، ماں کی نظر کھانے کے اس حصے پہ ہو اور وہ حصہ میں روٹی سے اچک لوں تو اللہ کے روبرو گناہگار نہ ہو جاؤں. ہم نے ماں باپ کو کیا سمجھا؟ آج تو ایسے بدبختی کا دور ہے، ماں باپ کیا کہا جائے، بیویوں کی خاطر ماں باپ کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ماں باپ قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی. ماں باپ اگر تو مشرک ہو، مشرک اور تجھے شرک کا حکم دے ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن ساتھ ہی یہ اشکال بھی دور کر دیا کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھیں کہ ماں باپ مشرک ہے تو اب اس کی گستاخی شروع ہونے لگی ہے. ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. مشرک بھی ہوں، شرک کا حکم بھی دیتے ہوں، شرک نہیں کرنا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ احسانات کرتے چلا جانا ہے. اس کی مثال قرآن پاک میں خود ایک عظیم الشان پیغمبر کی زندگی سے ملتی ہے. جو قرآن پاک پڑھتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا عربی زبان میں ایک لفظ باپ کے لیے یا اباتی بھی ہے. اباتی، اس اباتی کے اندر کیا ترجمہ پوشیدہ ہے؟ میرے پیارے باپ، میرے محترم باپ، میرے محبوب باپ، میرے قابل صد احترام باپ. ابراہیم کے والد آدر ہیں، بت گر ہیں، شرک کا حکم دینے والے ہیں. ابراہیم جواب میں باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی. 4 جگہ ابراہیم نے اپنے باپ کو پکارا اور 4 مرتبہ کیا کہا؟ یا اباتی، اے میرے محبوب باپ،
اے میرے قابل احترام باپ۔ اسماء بنت ابی بکر صلح حدیبیہ میں آپ کی والدہ نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ہوا، والدہ مشرکہ تھی، آئیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اے اللہ کے رسول والدہ ہے، مشرکہ ہے، کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان والا معاملہ کرنا ہے، مشرک والدہ کے ساتھ بھی معاملہ احسان والا ہونا ہے۔ تو جو والدہ مومنہ ہے، جو والدہ اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والی ہے، سبحان ربی العظیم کہنے والی ہے، اس کا عزت و احترام کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول بندوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ حق رکھنے والا کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ اے اللہ کے رسول پھر کہا تیری ماں۔ اے اللہ کے رسول پھر کہا تیری ماں۔ کہا اللہ کے رسول پھر کہا پھر تیرا باپ۔ اور یہ مغالطہ بھی دماغ سے نکال دیجئے کہ باپ کا کوئی احترام نہیں ہے، باپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جس طرح ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے، اور باپ کو ایک فضیلت اور بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کا اوسط درجے کا درمیانہ دروازہ اگر کوئی ہے تو تیرا باپ ہے۔ اب چاہے اس دروازے کو توڑ دے، چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں محبت رکھی ہے، اس رشتے میں الفت رکھی ہے کہ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں، کسی 70 سال کے انسان، 50 برس کے انسان، 60 برس کے انسان سے بھی اس کی ماں کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ 60 70 سال 80 سال کا بزرگ بھی ہوگا نا۔ ہمارے وزیر صاحب، ان کی عمر ماشاءاللہ 83 برس تھی، جب ان کی والدہ کا نام آتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوتے، ہم حیران ہوتے تھے یہ بزرگ 80 سال کے پلس ہو کے بھی اپنی والدہ کو یاد کرتا ہے۔ ہاں یہ بات آئی ہے 80 برس کی، تو یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی واقعہ سچا ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل بھی ہوا، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ پرانے ادوار کو تو چھوڑیے، اسی دور کا یہ کلچر ہمارا یہ تھا۔ سعودی عرب میں مقدمہ چلا، ایک 80 سالہ بوڑھے کا اور ایک 60 سالہ بوڑھے کا مقدمہ کیا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا اور 60 سال کا بوڑھا آپس میں لڑ رہے ہیں، میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے، 60 سال والا بوڑھا کہہ رہا ہے میں نے خدمت کرنی ہے، مقدمہ چل رہا ہے، ایک دوسرے پہ کیس کرایا ہوا ہے۔ یہاں پہ کیس ہوتا ہے جائیدادوں کے لیے، یہاں پہ کیس ہوتا ہے ماں تو رکھ لے، ماں تو رکھ لے، تیری ہے تیری ہے، خوش قسمت ہے جس کی ہے۔ یہاں پہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے ماں میری ہے۔ 60 سال کا بڈھا کیس کر کے بیٹھا ہے، یہ میرا بڑا بھائی بڑا ظالم ہے، 50 برس ہو گیا ماں کی خدمت کر رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے صحیح خدمت نہیں ہوتی، اب ماں میری ہے۔ 80 سال کا بوڑھا عدالت میں کیس لڑ رہا، ماں اب بھی میری ہے، میری ماں سے پوچھ لیں میں نے خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو تو اس کو دے دیں۔ عدالت نے بڑا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی، نہیں ہوا۔ عدالت نے فیصلہ جاری کیا کہ یہ جو 80 سال کا بوڑھا ہے اس نے 50 برس ماں کی خدمت کر دی ہے، اب یہ ضعیف ہو گیا ہے، اب حق 60 سال والے کا ہے، ماں کی کسٹڈی 60 سال والے کو دی جاتی ہے۔ ہیڈ لائن لگی ہے اخبار کے اوپر، کیا 80 سال کے بوڑھے کی تصویر ہے اور وہ جملہ کیا بول رہا ہے، ہائے میرے بڑھاپے نے مجھے ماں سے محروم کر دیا۔ 80 سال کا بوڑھا یہ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تھے، معراج کی رات جنت کو دیکھا تھا، حضرت عمر کا محل بھی دیکھا تھا نا، دیگر چیزیں بھی دیکھی تھی نا، ایک چیز اور آ کے کہی تھی وہ نہیں یاد، باقی سب یاد ہے۔ جنت میں داخل ہوا تھا، کس کی تلاوت سنی تھی؟ کس کی تلاوت سنی تھی بتائیے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت سنی تھی نا۔ آ کے کہا میں جنت میں داخل ہوا، جیسے آپ سمجھ لیں کیسٹ اور ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، نبی کریم نے آ کے وہی منظر کشی کی ہے۔ میں جنت میں داخل ہوا، میں جنت میں کیا سنتا ہوں؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت چل رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول کیوں چل رہی ہے؟ جنت کے اندر جو ٹیپ ریکارڈر لگی ہے اس کے اوپر ہر وقت حارثہ بن نعمان کی تلاوت چل رہی ہے۔ کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے چل رہی ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ ماں کی خدمت نے اتنا بلند مقام دیا کہ جنتیوں کے لیے بھی اگر کوئی نغمہ ہے تو حارثہ بن نعمان کی آواز میں ہے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے، اور ماں کی خدمت کے اجر میں لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔
अमाल और नेकियां कबूल होती हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, और आपसे झूठ क्यों बोलना है? कहने वाले को भी अल्लाह हिदायत दे, सब सुनने वालों को। अल्लाह और रसूल के बाद, अल्लाह और रसूल के बाद धरती के ऊपर किसी मर्द पर, किसी मर्द की बात हो रही है, किसी मर्द के ऊपर सबसे बड़ा अताअत का, फर्मा बरदारी का अगर हक है तो उसके वालिदैन का है। और अल्लाह ही की कसम खा के कहता हूं, धरती के ऊपर किसी औरत पे सबसे पहला हक अल्लाह रसूल के बाद अगर किसी का है तो उसके हामद का है। जिस तरह यह शर्त लगाई गई है नेकियां कबूल होती हैं मर्द की जब वालिदैन का फर्मा बरदार हो, इसी तरह औरत के लिए भी शर्त लगाई गई है, उसकी भी नेकियां तभी कबूल होती हैं अगर हामद की फर्मा बरदार हो। लेकिन यहाँ पे मुआशरा ही अजीब है, यहाँ पे बीवियों की वजह से माँ बाप को धक्के दिए जाते हैं। तू अपनी बीवी को क्यों मजबूर कर रहा है? नहीं, वो तेरी माँ बाप की खिदमत कर रही, तेरी तो वो नाफरमान बन गई, तूने भी अपनी जन्नत खराब कर ली। तेरी जेब में तो टके हैं, तेरी जेब में तो पैसे हैं, क्यों तू अपनी वालिदैन को अपने पैसों से खिदमत गुजार रख के देता? खिदमत करने वाली औलाद खुद भी इतनी बड़ी अजर और सवाब की मुस्तहिक होती है कि सही हदीस के अल्फाज हैं, आपने सबने वाकया सुना है, दुआएं भी कबूल होती हैं। लोग पूछते हैं दुआ कैसे कबूल होनी है? वालिदैन की खिदमत करो, दुआ कबूल होगी। अपनी तरफ से कह रहा हूं, मुत्तफकुन अलैह अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं इस वाकये से। गार वाला वाकया आप सब जानते हैं, सुना हुआ है। पहले आदमी ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि मैं सबसे पहले घर आके अपने वालिदैन को दूध पिलाता था। एक दिन घर आया, वालिदैन सो चुके हैं, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं बच्चों को पहले दूध पिलाऊं वालिदैन से। मैंने पूरी रात उनके सराने गुजार दी, जब तक वो उठे नहीं, दूध का प्याला पिया नहीं, अपने बच्चों को भूखा सुला लिया, अपने वालिदैन के उठने से पहले उनको प्याला न दिया। अल्लाह ताला ने बदले में क्या दिया? पत्थर को पीछे कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, इब्ने उमर की हदीस है, आके कहने लगे अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अच्छा तेरी माँ है? सुभान अल्लाह, तेरी माँ है, तेरी वालिदा है? साहबी ने कहा नहीं, वालिदा तो नहीं है। खाला है? जी हाँ है। तौबा करना चाहता है, गुनाह माफ करवाना चाहता है। इस हदीस के अल्फाज इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि जिस तरह नबी करीम ने खाला के लिए कहा, अगर उनकी वालिदा जिंदा होती तो वालिदा के लिए कहते। पहले पूछा ही वालिदा का, वालिदा है? नहीं है। खाला है? जी हाँ। फिर जा, चला जा, उनकी खिदमत में जिंदगी बसर कर दे, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अगर खाला की खिदमत से सारे गुनाह माफ होते हैं तो वालिदा की खिदमत से नहीं होते? कहां दर दर की ठोकरें खाते हो, फलां पीर के पास जाना है, फलां दरबार पे जाना है, फलां आस्ताने पे जाना है, फलां से दुआ करवानी है, फलां दरबार पे जाऊंगा सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को भेजा हुआ है, उनके दर पे जा, उनकी खिदमत में अपनी जिंदगी बसर कर, नबी करीम का वादा तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफरमान बच्चों को भी कह दिया, खुशखबरी भी है, ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए और उनको पता है हमारा वालिद या वालिदा हमसे खुश नहीं गया, वो क्या करें? उनके लिए भी तो कोई सेफ पैसेज होना चाहिए, उनके लिए भी तो कोई एग्जिट होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया और अल्लाह ने भी कह दिया। अल्लाह ताला ने इस इबादत को इतनी तफसील से कलाम हमीद में बयान किया, खड़े होने का पोस्टर, अल्फाज का तरीका, अंदाज, हत्ता के दुनिया से चले जाने के बाद के भी अल्फाज अल्लाह ने ही सिखा दिए। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिसके वालिदैन दुनिया से चले जाएं और वो ये समझता हो कि मेरे वालिदैन मेरे से नाखुश गए हैं, वो क्या करे? ये भी हदीस के बहकी के अल्फाज हैं। वो कहे अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ फरमा, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा, दुआ करता रहे, करता रहे, करता रहे। हदीस के अल्फाज हैं, ये बदबख्त जो था, जो नाफरमान था,
دعا کرتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مندوں میں لکھ دے گا کہ اگرچہ دنیا میں حق ادا نہ کیا لیکن چلے جانے کے بعد ایسی توبہ کی ہے، ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے مانگتا رہتا ہے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا اور رحم کرنے والے کی دعا بھی اس کے لیے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، سعادت مند لکھا جائے گا۔ بات آئی ہے تو ضمنی طور پر مولانا عبد المنان وزیر آبادی کا واقعہ میرے دماغ میں آ گیا۔ آپ کے والد جو تھے انہوں نے اپنے 7 بچوں کو بیوروکریٹ بنایا، آفیسرز بنایا۔ یہ نبینا تھے، عبد المنان وزیر آبادی نبینا تھے۔ ان کے بارے میں میاں بیوی نے مشورہ کیا اس کا کیا کیا جائے، یہ تو آفیسر وغیرہ نہیں بن سکے، کہا اس کو دین کا طالب علم بنا دیتے ہیں۔ ان کو حافظ قرآن بنا دیا، اور ان کی اس نیکی کی وجہ سے آج بر صغیر پاک و ہند میں جو بھی ہے انہی کا شاگرد ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، شیخ الحدیث بھی بنے۔ والد دنیا سے چلے گئے، والدہ کو خواب آیا، خواب اگرچہ حجت نہیں ہوتا لیکن خوشخبری کے لیے خواب آ جاتے ہیں۔ والدہ نے خواب دیکھا کہ خاوند آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں اے میری زوجہ 7 بچوں کو افسر بنایا، دنیا کا بہت اچھا سٹیٹس دیا، بڑی محنت سے پرورش کی، بڑی تگ و دو کر کے اچھی لائنیں دی، بیوروکریسی میں اعلیٰ افسران پہنچ گئے ہیں۔ آج قبر میں پڑا ہوں، ایک بچے کی طرف سے بھی کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، لیکن ہر روز میرا جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ہر روز میرا جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ عبد المنان وزیر آبادی جو نبینا تھا، جس کو حافظ قرآن بنایا تھا، وہ سجدے میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولی والدیا، رب اغفر لی ولی والدیا۔ وہ جب بھی یہ دعا کرتا ہے اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم 100 برس نہیں گزریں گے، وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ 100 برس بعد بھی دھرتی والے کسی اس انسان کو یاد کر کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ اٹھائیے اپنے خاندان کی ہسٹری دیکھیے، غور کیجیے۔ آج 2021 ہے، 1921 میں جو آپ کا پردادا تھا یا پردادے کا والد تھا، آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں؟ آج دھرتی کے اوپر 100 سال بعد اس کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا موجود ہے؟ نیکیوں کے کچھ ایسے بازار گرم کیجئے، صدقہ جاریہ کے کچھ ایسے میدان تیار کیجئے کہ 1000 برس بھی گزر جائیں، آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اور قربان جائیں امام ابن تیمیہ کے اوپر، ابن قیم کے اوپر، امام احمد ابن حنبل کے اوپر، امام مالک کے اوپر۔ یہ جو ائمہ ہیں کتنی دیر پرانے ہیں؟ کوئی 600 سال، کوئی 700 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 1400 سال۔ ہمیں تو اپنے پردادے کے دادے کا نام نہیں آتا، ہم نے کیا اپنے والدین سے وفا کرنی ہے؟ انسان ہے ہی بے وفا۔ آپ اپنی اولادوں کے اندر کم از کم اتنا دین تو ڈال کے جائیے کہ کوئی 25 30 50 برس ہی آپ کے لیے دعا ہوتی رہے۔ کوئی نیکی کے ایسے میدان سرگرم کر جائیے کہ 1000 برس بھی گزر جائے، جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہوں۔ کوئی نہ کوئی پلان تو کیجئے، ارادہ تو کیجئے۔ اللہ کی قسم آپ ارادہ کریں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا۔ آپ کو چیز سوچیں کہ ہم وہ کیا نیکیاں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا نیک بچہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ امام بخاری، سبحان اللہ، کتنے عرصہ ہو گیا؟ 1200 برس ہو گیا۔ امام بخاری، آج بھی ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اور ان کی والدہ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا آپ کو علم ہوگا، نبینا ہو گئے تھے۔ والدہ نے دعا کی تھی اللہ آنکھیں لٹا دے، اللہ نے آنکھیں نہیں لٹائی، ایسی فہم و بصیرت بھی عطا کی، آج بھی بخاری شریف زندہ ہے۔ اور ویسے کرنی قسمتیں کیسے بدلتی ہیں؟ کیا صحابی ہیں؟ پوری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے ولی۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، اب ایسے کرنی بھی صحابہ سے افضل نہیں ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے نبی کریم نے ایک بات کہہ دی ان کے بارے میں، اے عمر و علی، کرن قبیلے کا ایک اویس آئے گا، فل بیری کا نشان ہوگا،
جو اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے صرف ایک سکے کے برابر رہ گیا ہوگا. جب وہ آئے عمر و علی اس سے دعا ضرور کروانی ہے. عمر اور علی جو صحابی ہیں، جو خلیفہ راشد ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. معاذ اللہ، اویس کا مقام ان سے بلند نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے ہے. اللہ کے رسول اس سے کیوں دعا کرائی جائے؟ اس لیے کرائی جائے اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے. جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. کس عالم کی، کس پیر کی تو خدمت کرنا چاہتا ہے؟ تیرے گھر میں ولی اللہ بیٹھے ہیں، اب ان کا عقیدہ جو بھی ہے ان کی عزت و احترام کر. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں افراط و تفرید بہت زیادہ ہے. یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن اپنی بات کو وقت کی پیش نظر مختصر کرتا ہوں. حضرت ابو سفیان جب ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا تو ام حبیبہ نے ان کا استقبال کیا تھا، ان کو اپنے گھر میں بٹھایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں تھا بیٹھنے دیا. کہا تھا آپ مشرک ہیں، میرا خاوند رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اور یہ ان کی چادر ہے، آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دے سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرک والدین ہو. اسی لیے امام ابن تیمیہ نے ایک بات لکھ دی ہے، اگر کسی بچے کی ماں اعلانیہ برائی کرے اس بچے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو ہاتھ بھی لگا دے. اس بچے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو ہاتھ بھی لگا دے. ماں کا اتنا حق ہے. اور عبداللہ ابن عمر، ابو بردہ آئے تھے نا، ابو بردہ کا عزت احترام کیا ابن عمر نے. کہا یار بڑا عزت احترام کر رہا، کیا معاملہ؟ کہا تو میرے باپ کا دوست ہے. جو بندہ چاہتا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے وہ ان کے دوست احباب کے ساتھ نیکی کرے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اعرابی کو پکڑ لائے، اس کو اپنا امامہ دیا، اس کو گدا دیا، اس کو شرفیاں دینے لگے. صحابہ نے کہا دیگر نے کیا کرتا ہے، یہ تو بدو ہے، تھوڑی سی چیز دیتا راضی ہو جاتا. کہا تجھے نہیں پتا میرے باپ کا دوست ہے، اور نبی کریم سے میں نے سنا تھا جو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہم چچاؤں سے لڑے ہوئے ہیں، ہم ماموں سے لڑے ہوئے ہیں، ہم خالاؤں سے لڑے ہوئے ہیں. اسلام کہتا ہے ماں باپ کے دوستوں سے بھی نیکی کرو تاکہ تمہارے ماں باپ کو اجر پہنچے. اور ہم اپنے چچاؤں سے نہیں مل رہے، ہم اپنے ماموں سے نہیں مل رہے، ہم اپنے خالاؤں سے نہیں مل رہے. جو براہ راست صلہ رحمی کے رشتے ہیں، صلہ رحمی کے رشتے بڑھانے سے، ان کی عزت احترام کرنے سے بندے کی عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھ جاتا ہے. جائیے آج یہ کلیہ یاد کر لیجئے، اگر عبادات کو قبول کرانا، جو روٹھے ہوئے ماں باپ ہیں ان کو منا لیجئے، اور جن کے والدین دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ رب کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے پورا رمضان جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں تاکہ ان کو آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں، آپ کی طرف سے یہ بات پہنچتی رہے، جنت میں درجات بلند ہوتے رہیں. اور صحیح حدیث کے بھی یہی الفاظ ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اے اللہ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما. اے اللہ والد محترم کی ہر خطا کو معاف فرما. اے اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما. یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں، جتنے والدین ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں، ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما. اور جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا تابع فرمان بنا، ان کا اطاعت گزار بنا، وہ ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں. ایسا نہ ہو ہم ان بدبختوں میں ہوں ہمیں دیکھیں تو ناراض ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین